السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ غامدی صاحب، میرا سوال یوحنا عارف کے مکاشفے کے بارے میں ہے۔ اس کی الہامی کتابوں میں کیا حیثیت ہے؟ اس کی کیا یہ بک آف ریولیشنز ہے؟ اور کیا یوحنا عارف نبی یا رسول تھے؟ اور اگر اس کو پڑھنا ہو تو کوئی اچھا اس کا ترجمہ تفصیل کے ساتھ یا تفسیر کے ساتھ کون سا پڑھا جائے؟ شکریہ۔ ترجمے جتنے بھی بائبل کے ہوئے ہیں بہت اچھے ترجمے ہیں، انگریزی میں آپ پڑھیں تب بھی بہت اچھے ترجمے ہیں۔ اب تو انہوں نے آسان زبان میں ترجمہ کر دیا ہے۔ پہلے کنگ جیمز کا معاملہ تو یہ تھا کہ کچھ تھوڑی سی اس زمانے کی زبان تھی، یا کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ادبی زبان زیادہ استعمال ہوئی تھی، لیکن اب جو نئے ترجمے ہیں وہ بہت سادہ ہیں، تو کسی کو بھی آپ پڑھ لیجئے۔ اردو میں بھی بہت اچھے ترجمے ہوئے ہیں۔ پہلے کنگ جیمز ورژن ہی کا ترجمہ ہوتا تھا، اس کے سوا بھی اب بعض ترجمے آ گئے ہیں، اور وہ زیادہ سلیس، زیادہ رواں ہیں، بلکہ کنگ جیمز کے ورژن سے ان میں کتابیں بھی زیادہ ہیں۔ یہ سیدنا مسیح علیہ السلام کا رویا ہے، جیسے کہ بیان کیا جاتا ہے۔ آپ اس کو اگر کھولیں گے تو پہلے ہی جملے میں یہ بات بیان ہو گئی ہے کہ یہ سیدنا مسیح علیہ السلام کا رویا ہے۔ اس کو یوحنا عارف نے بیان کیا ہے۔ مسیحیوں کے ہاں یہ روایت رہی ہے، وہ سینٹ پال کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ روح القدس کی تائید سے وہ چیزیں جو مسیح علیہ السلام نے کہیں وہ دوبارہ لکھوائی گئیں۔ تو یہ اناجیل سے متعلق بھی ان کا خیال ہے۔ سینٹ پال کی تعلیمات کو بھی وہ مذہبی حوالے سے جب بیان کرتے ہیں تو اس کی یہی دلیل دیتے ہیں، تو اس سے قطع نظر سیدنا مسیح علیہ السلام کی نسبت سے وہ بیان ہوا ہے۔ قرآن کی روشنی میں اس کو پڑھیے۔ جو کچھ بھی الہامی لٹریچر ہے اس کو اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید کی روشنی میں پڑھنا چاہیے، تو بڑی حد تک آپ سمجھ لیں گے اس کو۔ تاہم رویا ہے، اور یہ آپ کو معلوم ہے کہ رویا میں چیزیں تمثیل کے انداز میں دکھائی جاتی ہیں۔ سیدنا مسیح علیہ السلام تو گفتگو بھی تمثیلوں ہی میں کرتے تھے۔ موجودہ اناجیل کو آپ پڑھیں اگر تو اس میں جگہ جگہ مثالیں بیان ہوئی ہیں، تمثیلیں بیان ہوئی ہیں، تو تمثیلات کو سمجھنا آسان نہیں ہوتا۔ یہی صورتحال اس وقت ہو جاتی ہے جب رویا میں کوئی چیز دکھائی جائے، اس میں ظاہر ہے چیزیں ممثل کر کے دکھائی جاتی ہیں، یعنی جو کچھ دکھایا جاتا ہے اس کی کچھ تعبیر ہوتی ہے۔ تو یہ ایک مشکل ہے، اس کو آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں۔ باقی بائبل کی کوئی کمنٹری لے لیں، لیکن کوئی بہت اچھی نہیں ہے، ان میں زیادہ سے زیادہ ناموں کے بارے میں آپ کو معلوم ہو جائے گا، واقعات کے بارے میں کچھ پس منظر معلوم ہو جائے گا، تو رویا میں تو خود ہی محنت کرنی پڑے گی۔ ٹھیک ہے، شکریہ۔